آج ہم ذیابیطس پر بات کرنے والے ہیں، جسے عام زبان میں ہم سب شوگر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک خاموش دشمن کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے۔ بظاہر یہ معمولی لگتی ہے، لیکن اگر اسے سنجیدگی سے نہ لیا جائے تو یہ صحت کے لیے بہت سنگین خطرے پیدا کر سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں تو اس کے مریض بڑھ ہی رہے ہیں، لیکن پاکستان جیسی جگہوں پر تو یہ صورتحال ایک وبا جیسی ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہاں ہر 4 میں سے 1 فرد اس بیماری کا شکار ہے، جو کہ واقعی ایک بہت تشویشناک بات ہے۔ تو ذیابیطس کو اکثر لوگ ہلکا لے لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک خاموش وبا کی طرح لاکھوں زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ چلیں ذرا اس کے پھیلاؤ اور خطرات کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس سے بچنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اچھا، اپنے جسم کو ایک بہت ہی پیچیدہ مشین کی طرح سمجھیں، اور جیسے ہر مشین کو چلنے کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے، ہمارے جسم کو بھی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم یہ توانائی بناتا کیسے ہے اور ذیابیطس اس سارے سسٹم پر کیسے اثر کرتی ہے۔ یہ گلوکوز یوں سمجھیں ہمارے جسم کا پیٹرول ہے۔ جو بھی ہم کھاتے ہیں ہمارا جسم اسے گلوکوز میں بدل دیتا ہے۔ یہی وہ فیول ہے جو ہمارے مسلز اور سیلز کو طاقت دیتا ہے تاکہ ہم اپنے روزمرہ کے کام کر سکیں۔ اب آتی ہے انسولین کی باری۔ یہ ہمارے لبلبے یعنی پینکریاز میں بنتی ہے اور اس کا کام ایک ماسٹر چابی جیسا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے لاکھوں کروڑوں خلیوں یعنی سیلز کے تالے کھولتی ہے تاکہ گلوکوز اندر جا سکے اور ہمیں انرجی ملے۔ تو بس ذیابیطس تب ہوتی ہے جب یہ پورا سسٹم گڑبڑ آ جاتا ہے۔ یا تو جسم یہ چابی یعنی انسولین بنا ہی نہیں رہا ہوتا، یا پھر سیلز کا تالا اس چابی سے کھلتا ہی نہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں گلوکوز خون میں ہی جمع ہوتا رہتا ہے اور وہیں سے سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شوگر بس شوگر ہوتی ہے، ایک ہی قسم کی بیماری ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں اور ہر ایک کی وجہ اور علاج کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ چلیں ان اہم اقسام کو سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ 3 بڑی قسموں کا فرق صاف صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ٹائپ 1 میں کیا ہوتا ہے؟ جسم انسولین بنانا ہی بند کر دیتا ہے۔ ٹائپ 2 جو سب سے عام ہے، اس میں جسم انسولین تو بناتا ہے لیکن اسے ٹھیک سے استعمال نہیں کر پاتا۔ اور تیسری ہے گیسٹیشنل ڈائبٹیز، جو کچھ خواتین کو صرف پریگننسی کے دوران ہوتی ہے۔ اور یہ بات جاننا بہت ہی اہم ہے کہ جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں ان میں سے 98% سے بھی زیادہ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجوہات میں ہمارا آج کل کا لائف سٹائل، کھانے پینے کی عادتیں اور ورزش کی کمی شامل ہے۔ اب آتے ہیں کچھ ایسی غلط فہمیوں کی طرف جو ذیابیطس کے بارے میں بہت عام ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ تو چلیں ذرا حقیقت اور افسانے کو الگ الگ کرتے ہیں۔ ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیا شوگر چھوت کی بیماری ہے؟ مطلب کیا یہ ایک انسان سے دوسرے کو لگ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بالکل صاف اور سیدھا ہے، بالکل نہیں، یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ دیکھیں، ذیابیطس کوئی نزلہ، زکام یا فلو نہیں ہے جو کسی وائرس سے ہو اور ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ اس کا تعلق جینیٹکس اور ہمارے رہن سہن سے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت مشہور بات جو سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ شوگر صرف بہت زیادہ میٹھا کھانے یا ٹینشن لینے سے ہوتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ بات بھی پوری طرح سے سچ نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ اصل وجوہات جو ہیں وہ جینیاتی اور ماحولیاتی ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اگر وزن زیادہ ہو تو ٹائپ 2 کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور جہاں تک ٹینشن کی بات ہے تو وہ پہلے سے موجود بیماری کو بگاڑ تو سکتی ہے، لیکن بیماری کی وجہ نہیں بنتی۔ یہاں تک تو بات ہو گئی کہ ذیابیطس کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ بھلے ہی اس کا کوئی پکا علاج ابھی تک نہیں آیا، اسے کنٹرول میں رکھنا پوری طرح ممکن ہے اور اس کے ساتھ ایک بالکل نارمل، صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ ایک میڈیکل فیکٹ ہے کہ فی الحال ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں کا کوئی مکمل علاج موجود نہیں ہے، اسی لیے ہر طرح کے ٹوٹکوں اور جعلی حکیموں کے دعووں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، دنیا بھر میں ریسرچ چل رہی ہے اور امید ہے کہ مستقبل میں بہتر علاج ضرور آئیں گے۔ تو پھر اسے کنٹرول کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے یہ 3 سنہری اصول یاد رکھیں۔ پہلا، متوازن غذا، دوسرا، روزانہ ورزش، اور تیسرا، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی لینا اور شوگر لیول چیک کرتے رہنا۔ بس ان 3 چیزوں پر عمل کر کے ایک بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے۔
اور ایک بات یاد رکھیں، ذیابیطس کو خاموش بیماری اسی لیے کہتے ہیں کہ اکثر اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ جب تھوڑا بہتر محسوس کرتے ہیں نا تو دوائی اور پرہیز سب چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ بیماری اندر ہی اندر جسم کو کھوکھلا کرتی رہتی ہے۔ اگر شوگر کو کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ فوری طور پر تو شوگر بہت کم یا زیادہ ہونے سے بے ہوشی ہو سکتی ہے، لیکن لمبے عرصے میں یہ دل کے دورے، فالج، گردے فیل ہونے اور یہاں تک کہ نظر جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ یہی ہے کہ ذیابیطس کو سنجیدگی سے لینا بہت ضروری ہے۔ اسے کنٹرول میں رکھنا ہی ایک لمبی اور صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔ تو آخر میں خود سے یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اپنی صحت کو بچانے کے لیے آج ابھی کون سا ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ صرف 5 منٹ کی واک ہو یا کھانے میں کوئی ایک اچھی تبدیلی۔ یاد رکھیں، آج کا ایک چھوٹا سا قدم کل کی ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا سکتا ہے۔